آج میں موجود ہوں ملتان میں، اور ملتان میں میرے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 6 کپلز موجود ہیں، اور یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کی ایک انوکھی شادی ہے کہ جہاں 6 بھائی اور 6 ہی بہنیں اور ان کی شادی ایک ہی دن منعقد ہوئی ہے۔ ہم آپس میں بڑے بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ چگلی کر کے سن رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہماری بھی شادی کروائیں، ہم گھر سے بھاگ جائیں گے، بس یہ گنڈا گردی میں آ گیا تھا، پھر میں کبھی چلو 20 کی بھی شادی کروا دیتے، گھر میں برتن توڑنا شروع ہو گیا تھا، محلے میں بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ احتجاج ان میں سے کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا، اس نے کیا؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قمیض اتار کے احتجاج شروع کر دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علیم جی چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ 1 شادی، 2 شادیاں، 3 شادیاں تو اکٹھی ہوتی رہی ہیں، لیکن 6 کی داستان شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ جو پاکستانی تاریخ کی، دنیا کی تاریخ کی یہ پہلی ایسی شادی ہے کہ جہاں 6 دلہنیں اور 6 دلہا کے سب یہ بھائی تھے۔ یہ سب سے پلاننگ کب سے انہوں نے کی ہوئی تھی، یہ منصوبہ بندی کب سے کی ہوئی تھی کہ انہوں نے سب نے اکٹھے شادی کرنی ہے؟ آج انہی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بڑے بھائی کی طرف کہ جس نے اس کی ابتدا کی، اور اس کے بعد چھوٹے کی طرف بھی آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ ہماری شادی سب کی اکٹھی ہوگی، 6 کی 6 شادیاں یہ اکٹھی ہوگی؟ سوچا ہوا تھا کبھی پہلے؟ نہیں سوچا تو نہیں ہوا تھا، برل ہو گئی ہیں، اور سب نے بتایا تھا گھر میں اپنے، ٹھیک ہے، ابو کو، تو انہوں نے مان لیا اور کر دی اکٹھی۔ تو پہلی بار آپ کو کب ایسا لگا کہ اب ایسی منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ ساری کی شادی اکٹھی ہوں گی؟ نہیں، یہ سارا کچھ اچانک ہی ہوا تھا، تو بتایا تو سب نے ہوا تھا پہلے ہی اپنا، تو اچانک ہی ہوا ہے، کچھ حالات ایسے تھے، مہنگائی تھی جو سیدھی بتائیں، باقی ہو گیا۔ تو یہ بھی تو ہوگا نا کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ کے چھوٹے آپ کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے لیے شہنائیاں لا رہے ہوں گے، ناچ رہے ہوں گے، گا رہے ہوں گے، لیکن یہاں تو سارے ہی ایک جیسے ہو گئے۔ نہیں، ہم سب نے بہت انجوائے کرا، سب ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرا، ہم نے ایک دوسرے کے لیے چیزیں لاتے رہے ہیں، گھر رکھتے رہے ہیں، سب نے ناچ گانا بھی کرا ہے، بھنگڑے بھی ڈالے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوئے ہیں۔ خریداری کیسے ہوئی تھی؟ خریداری آپ سب اکٹھے گئے تھے خریداری کے لیے، یا پھر ایسے تھا کہ دو علیحدہ کیسے ہوئی تھی؟ نہیں، اکٹھے جاتے رہے، ہم اکٹھے لیتے رہے، ایک دوسرے کی پسند دیکھتے رہے ہیں، کچھ اپنا بتاتے رہے ہیں، اسی طرح لے کے آئے ہیں ساری چیزیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کا کون سا نمبر ہے بھائیوں میں؟ تیسرا نمبر ہے۔ تو تیسرے نمبر کی باری تو یار 2-3 سال 4 سال کے بعد آنی چاہیے تھی نا؟ نہیں، بڑے بھائی، ہم 3 بھائی بڑے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بولا بھائی، ہم نے تینوں نے پہلے صلاح کی تھی نا ہم نے شادی کروانی ہے، پھر 3 ضد کرنے لگے کہ ہم نے بھی کروانی ہے۔ اچھا، تینوں نے صلاح کی تھی آپ نے؟ نہیں، یہ پہلے بڑے بھائی، ہم 3 بڑے بھائی ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے بولا جیسے آپ کو اچھا لگے، ہم نے پہلے بڑے بھائی سے کی، پھر اس سے چھوٹے والے بھائی کا میں نے منایا، پھر ہمارے 3۔ اچھا یہ بتائیں کہ مشورہ آپ کا کہیں خفیہ ہوا تھا یا کسی کھلی جگہ پہ ہوا تھا آپ کا؟ نہیں، بڑوں کے بیچ میں بیٹھ کے بولا ہم نے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ہم تینوں نے شادی یہ کرانی ہے؟ 3 جو باقی پیچھے بچتے ہیں، یہ بھی 3 ہمارے ساتھ بیٹھے، یہ رونے لگ گئے، ہماری بھی شادی کروائیں۔ اچھا، یہ 3 رونے لگ گئے؟ جی۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہماری بھی ساتھ کرائیں؟ ہم آپس میں بڑے بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ چگلی کر کے سن رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہماری بھی شادی کروائیں، ہم گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اچھا، پھر پہلے تو آپ نے کہا ہوگا کہ نہیں ساڑی ہون دو جی۔ نہیں، ہم نے کہا تھا پہلے ہماری ہو جائے پھر آپ کو بعد میں کروا دیں گے۔ اچھا، آپ نے یہ کہا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہتے ہیں ہماری بھی ساتھ کروائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی ہم بھوکے رہیں گے کہ ہم یعنی کہ شادی نہیں ہونے دیں گے آپ؟ جی، ایسے ہی ہے۔ اور پھر اچھا یہ بعد میں ضد کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے، ٹھیک ہے، بھوکے رہنے لگ گئے، ہفتہ پورا بھوکا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، مان جاتے ہیں۔ یعنی خطرات آپ کو اس وقت دکھائی دے رہے تھے کہ اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو ہماری بھی نہیں ہوگی؟ جی، ہم نے کہا بھائی ان کی کروا دو، ہم بعد میں کروا لیں گے۔ اچھا، پھر چپ ہو گئے۔ سب سے زیادہ احتجاج ان میں سے کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا، اس نے کیا؟ یہ دونوں بھائی ایسے ہیں کہ یہ ضد بہت جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غصہ بہت جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا بھائی ہے یہ، اچھا، یہ تو بہت ہی زیادہ بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، یہ اس سے زیادہ۔ جب آپ کو پتا چلا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کیا احتجاج شروع کر دیا تھا؟ نہیں بھیا، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قمیض اتار کے احتجاج شروع کر دیا تھا۔ نہیں کچھ اور ہی ہوا تھا۔ کیا کہیں ہم ان کا، اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ ذرا پھر بھی سمجھدار ہیں، یہ سب سے چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں کیا کہیں، یہ تو ہے ویسا، ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کچھ۔ اس نے احتجاج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کیا تھا، بس یہ گنڈا گردی میں آ گیا تھا، پھر ہم نے کبھی چلو 20 کی بھی شادی کروا دیتے۔ گنڈا گردی کیا تھی؟ مطلب کہ گھر کے برتن توڑنے شروع کر دیے؟ گھر میں برتن توڑنا شروع ہو گیا تھا، محلے میں بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا تھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے کروا دیں۔ اچھا، محلے میں بدتمیزی کس سے کرتا تھا؟ یہ بڑوں سے بدتمیزی کرنے لگ گیا تھا، محلے کے برتن؟ جی، گلیوں میں گھومنا شروع کرنے لگ گیا تھا، بچوں گلیوں میں گھومنا شروع ہو گیا؟ جی، ایسے ہی ہے، پھر ہم نے اس لیے پھر آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے اس کی شادی کروا دیں۔
آپ کے بارے میں بڑا مل رہا ہے کہ آپ نے بڑا احتجاج کیا تھا. اس کا آپ سر جی الٹ بنائے نا, ہاں یہ آپ کو الٹ بنانا چاہیے. اس کا سلوار قمیض سے باہر گھیسیے لیتا تھا باہر. اچھا سننا, یہ اس سے چھوٹا ہے. اچھا نہیں آپ نے احتجاج کیسا کیا تھا, کہہ رہے قمیض اتار کے آپ گلیوں کے اندر پھرنا شروع. سر جی آپ کو محلے میں لے کے جاؤں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کن نے احتجاج کیا تھا. اچھا پھر ویسے آپ نے کہا تھا کہ ایسا میرا رشتہ کروائیں, میری بھی شادی کروائیں. جی نہیں, پہلے جو کہہ رہے تھے ان 3 کی بات ہو رہی تھی, 3 بھائیوں کی بات ہو رہی تھی. جی 5-6 کی اکٹھی ہو رہی تھی. یہ اچانک یہ تو لاہور رہتے, لاہور سے یہاں آیا. اچھا اچانک آ گیا ہے. جی ہے تو یعنی چاچو کا لڑکا. ایسا نہیں تھا کہ اس کی شادی کرائی جائے, نہیں لیکن اچانک آ گیا. جی بالکل ٹپک پڑا. جی بالکل. کیا کہنے لگا بھائی یہی جو انہیں اپنے منہ سے خود بتایا ہمارے بارے میں, یہ اس کا کام تھا. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 6 بہنیں 6 بھائی, میرے ساتھ ایک دلہن بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے آنے وقت. السلام علیکم جی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ 6 بھائی ہیں, 6 آپ بہنیں ہیں, اور ایک 6 دلہا 6 دلہن. کیسا لگ رہا ہے, کبھی سوچا تھا کہ واقعی ایسے ہی ہوگا؟ نہیں سوچا تھا. نہیں پتہ نہیں تھا. اچھا پتہ نہیں تھا. جی تو پھر پہلی بار کیسے پتہ چلا آپ کو کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا تھا. اچھا بڑوں نے بتایا تھا. جی تو پھر آپ نے تو کسی نے احتجاج نہیں کیا نا. نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو جب پہلی بار پتہ چلا کہ ہماری شادی سب کی اکٹھی ہو رہی ہے, تو پھر آپ کا اس وقت غصے میں تھی, خوشی تھی, کیا تھی آپ کی؟ خوشی تھی. خوشی تھی آپ کو. اور آپ کو جو آپ چاہتے تھے, جو آپ کی پسند تھی, آپ کو مل گئی. جی یہ اس وقت اور صاحب مجھے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا کون سا نمبر ہے ادھر؟ دوسرے نمبر پہ. جی تو جب آپ کو پہلی دفعہ بتایا گیا کہ سب کی شادیاں اکٹھی ہونی ہیں, تو آپ کا اس وقت رد عمل کیا تھا؟ کیا سوچا تھا کہ آپ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں, یا نہیں سوچا نہیں علیحدہ علیحدہ کریں گے؟ کیا رد عمل تھا اس وقت؟ نہیں, ہمارے جو ہے نا بڑے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اکٹھی کرنی. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اکٹھی. اور جو ہمارے بڑے فیصلہ کرتے ہیں نا, اسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو پہلے بھی ایسی کبھی کوئی روایت رہی ہے کہ شادیاں اکٹھی ہوتی رہی ہوں؟ جی پہلے بھی ہمارے خاندان میں 2-2 3-3 جنوں کی ہوتی رہتی ہیں اکٹھی. ہمیشہ سے اکٹھی ہوتی ہیں. جی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ کفایت شعاری کے لیے ہوتا ہے, یا ویسے ہی مطلب رواج آ رہا ہے سر؟ نہیں, آج جیسے حالات وہ ہے نا, اس وجہ سے اکٹھی کرنی چاہیے سب, اس لیے اکٹھی کرنی چاہیے. ہاں جی. گفتگو آپ نے سنی اس خاندان کی, جو پاکستان کا نہیں دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ واحد خاندان ہے کہ جہاں سے 6 بھائیوں کی بارات گئی اور 6 دلہن وہ لے کر آئے, اور یہ سب لوگ اس وقت انتہائی خوشیوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک تاریخ بھی رقم کر دی ہے, بڑے رجائیت پسند دکھائی دیتے ہیں, آپٹیمسٹک یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی ان کی یہ خوشیاں برقرار رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس سلسلے کا انہوں نے آغاز کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں سے بھر دے. اپنے میزبان علی ایم جے چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.